اے میرے معبود تو مجھے یہ رزق دے، یہ توفیق دے کہ میں عبادت کروں خاشعین کی طرح۔ خاشع یعنی جن کے دل جو ہیں وہ چھٹے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا تعلق دل سے ہے۔ اگر دل جھکا ہوا نہیں ہے تو ممکن ہے ظاہری حرکات تو ہو سکتی ہیں لیکن وہ اصل عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا مقصد ہے دل کا نا، اور جب دل جھک جائے تو وہی اصلی عبادت ہوتی ہے۔ وَاشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِأَنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، اور میرے معبود میرے دل کو کشادہ فرما دیں ماہ مبارک رمضان میں، بِأَنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، کہ میں توبہ کر سکوں جس طرح سے فضاکار توبہ کرتے ہیں۔ بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ، اپنی امان کے ذریعے سے اے وہ جس سے خوف کھانے والے ڈرنے والے امان چاہتے ہیں۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ دیکھیے حالات بہت نازک ہیں اور برابر یہ حالات جو ہیں وہ نازک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات ایک کام کر سکتے ہیں جو بہت ہی عمدہ کام ہے اور وہ ہے دعا کا۔ زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے کیونکہ حالات بہت اپنی جگہ پر خطرناک ہیں۔ اس ٹائم اللہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین ہیں ان کی کامیابی کامرانی کے لیے، سلامتی کے لیے، روضہ مقدسہ کی سلامتی کے لیے، مراجع اذان کی سلامتی کے لیے آپ دعا کیجیے اور بہت زیادہ دعا کیجیے۔ اور اس وقت ہر کسی کا شرعی اور الہی فریضہ بنتا ہے کہ وہ دعا کرے۔ یہ نہ سوچیں کبھی یار ہم کیا دعا نہیں، دعا کیجیے، ہر آدمی دعا کیجیے۔ اس طرح سے دعا کریں، سب دعا کریں تاکہ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اور انشاءاللہ پیروزی ہو اور انشاءاللہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ ظہور کا زمینہ فراہم ہو، اور اگر خاصہ حالات خراب ہوئے تو پھر بہت برے حالات ہوں۔ آج میں تھوڑا سا وضو کے سلسلے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وضو ضروری ہے، وضو نماز کے لیے، قرآن کی عبارتیں چھونے کے لیے، اور اس کے علاوہ اگر انسان منجب ہو گیا ہے تو کراہت کو برطرف کرنے کے لیے وضو کر لے تو پھر کراہت برطرف ہو جاتی ہے، پاک نہیں ہو جاتا۔ لیکن مثلا کھانا پینا وغیرہ جو ہے بغیر غسل کے مجنب کے لیے کھانا پینا مکروہ ہے، کھانا پینا مکروہ ہے، لیکن اگر اس نے وضو کر لیا تو یہ کراہت ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے انسان کوئی نظر کر لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا، یہ بھی نظر کے طریقے، نظر صرف مٹھائی کی نہیں ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ نظر صرف مٹھائی کی ہوتی ہے، یہ بھی نظر ہو سکتی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ فلاں کام میرا ہو جائے گا تو میں اس کے بعد باوضو رہوں گا، میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں قرآن کی تلاوت کروں گا، میرا فلاں کام ہو جائے گا میں اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، میرا فلاں کام ہو جائے گا میں روزہ رکھوں گا۔ یعنی یہ بھی نظروں کا طریقہ بھی، جملہ یہ بھی ہے کہ میرا کوئی کام ہو جائے گا تو میں اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں ہدیات پیش کروں گا، یہ بھی نظر ہے۔ ثواب کی تجویز پڑھوں گا، مثلا دشمنان اہل بیت علیہ السلام پر لعنت بھیجوں گا، اسی طرح یا نظر کریں گے آپ مثلا میرا فلاں کام ہو جائے میں فلاں نیاز مند اور ضرورت مند مومن جو ہے اس کی ضرورت کو پورا کروں گا، یہ بھی نظر کا ایک طریقہ۔ اب یہاں پر میں وضو کے بارے میں بتاتا ہوں۔ واجب وضو کتنا ہے؟ واجب وضو چہرے کے دھونے سے شروع ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے انسان نیت کرے گا، لیکن میں وہاں سے نہ شروع کر کے میں وہ مستحبات اور سارے کے ساتھ، یعنی سب سے پہلی چیز اگر ہم نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں تو ہمارا جسم پاک ہونا چاہیے، بغیر پاک جسم کے نماز نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے عام طور سے وضو سے پہلے قدموں کا
पैरों का धोना जो है वो क्या कहते हैं मामूल में आ गया है, वरना क्या कहते हैं किसी उसमें नहीं है कि कदमों को धोया जाए, ऐसा है नहीं। बेहतर चीज़ है, अच्छी चीज़ है, ताकि इंसान आमतौर से इंसान चलता है फिरता है, चीज़ें आती कदमों पर, पैर तो खरा जाता है, अगर धो लेता तो बेहतर ही है, अच्छा काम है। उसके बाद 3 मरतबा कुल्ली करना। अच्छा कुल्ली करना, एक मरतबा ये मुंह में पानी लेने का मकसद ये है कि अपने दहान को, अपने मुंह को साफ करना। मसलन अगर उसके अंदर कोई गलाजत है, फूक है, बलगम है, दांतों पे मैल है, कुछ इस तरह का इशान हो, उसे पानी को बाकायदा मुंह में घुमाया जाए, पानी को मुंह में घुमाया जाए, फिर उसे बाहर किया जाए। अच्छा फिर इसी तरह 3 मरतबा नाक में पानी डालें। अच्छा इसके बाद नियत करेंगे, और नियत का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, नियत वुज़ू करता हूँ कुर्बतन इलल्लाह, ना आप वाजिब कहिए, ना मुस्तहब कहिए, ना फला काम के लिए कहिए, आप यही बस वुज़ू करता हूँ कुर्बतन इलल्लाह। बाद लोग कह देते हैं इल्लल्लाह, इसका माना एकदम उलट जाता, ऐसा हो जाता है जैसे जमीन के ऊपर आसमान गिर जाए। इल्लल्लाह बगैर खुदा के, यानी मैं वुज़ू करता हूँ खुदा के अलावा, जबकि हमें हुक्म किस बात का है कि खुदा के लिए वुज़ू करता हूँ मैं। और अगर कोई कहते हैं इल्लल्लाह तो खुदा के अलावा मैं वुज़ू करता हूँ, इसका मतलब हमारा वुज़ू गलत हो जाएगा। वुज़ू करता हूँ कुर्बतन इलल्लाह, अलिफ से लाम, लाम को बकरा ज़बर और फिर अल्लाह में जाकर के लाम मिल जाएगा, इलल्लाह, वुज़ू करता हूँ कुर्बतन इलल्लाह। इसके बाद चेहरे पर बाल उगने की जगह से और ठुड्डी के नीचे तक लंबाई में धोएगा, और चौड़ाई में बीच की उंगली और अंगूठा जहाँ तक आ जाए चेहरे में इस तरह से यहाँ तक धोएगा। यहाँ तक धोना वाजिब है, लेकिन और यकीन के लिए इसे फिक्र में कहते हैं असबाब इल्मी। असबाब इल्मी मुस्तहब नहीं है, ये असबाब इल्मी है ताकि इंसान को यकीन हासिल हो जाए कि जितना मुझे चेहरा धोना था भूल गया था। तो कहते हैं असबाब इल्मी ये है कि यहाँ तक काम तक इन्हें चौड़ाई में चेहरे को धोना। उसके बाद सीधे हाथ में पानी लेकर उल्टे हाथ में पानी लेगा, और फिर अलबत्ते ये जो मैं कह रहा हूँ ये लोटे की वजह से कह रहा हूँ, वरना ऐसा कुछ है नहीं। असली ये है चेहरे के बाद अब आपको कोहनी को कहाँ तक धोना है, उंगली के सिरे तक, ये असल हमसे शरीयत चाहती है। अब ये काम हो सकता है, अब ये काम हो सकता है कि बगैर मसलन हाथ में पानी डाले, यानी मौजूदियत नहीं रखता कि हाथ में आप उल्टे हाथ में पानी ले तभी डालें, हत्ता मसलन टोटी लगी हुई है, टंकी लगी हुई है, आप आगे बढ़ के आपने नियत की गरज से और यहाँ पर कोहनी के ऊपर से पानी डालना शुरू किया और आप इस तरह से धो रहे हैं, तो आपका वुज़ू जो है ये सही हो गया, ठीक है, इसमें कोई इश्काल नहीं है। इसी तरह से अब क्या कहते हैं उल्टा हाथ आया, उल्टे हाथ में भी हमने इसी तरह से कोहनी को आगे मतलब वॉश बेसिन में लगी हुई है टंकी, उसमें हमने आगे बढ़ाया और इस तरह से हम धो रहे हैं, तो हमारा वुज़ू हो जाएगा, इसमें कोई कमी नहीं है। और लेकिन जो लोटे से तरीका वो आपको बताइए कि सीधे हाथ में पानी लेंगे, सीधे हाथ में उल्टे हाथ में, तब सीधा। अच्छा मर्दों के लिए मुस्तहब ये है कि पानी जो डालें इस तरफ उल्टी तरफ, यहाँ से कोहनी के ऊपर से डालें, यहाँ से पानी, ये मुस्तहब काम है। अगर कोई इधर पानी डालता है तो वुज़ू सही है, यहाँ से धोना शुरू करता है तब भी वुज़ू सही है, लेकिन मुस्तहब जिसमें और ज़्यादा सवाब है वो ये है मर्द के लिए कि उसी तरफ से यहाँ से पानी डाले और फिर इस तरह से करता हुआ नीचे सिरे तक। और ख़ास ख्याल रखे, बाज़ औक़ात लोगों को देखा वुज़ू करते हैं ऐसी करा और चले गए, यहाँ पे एक एहतमाल बाकी रहता है, हमारी उंगलियों के जो ये सिरे हैं यहाँ पर पानी पहुँचा या नहीं पहुँचा, लिहाजा इस बात का इत्मीनान हासिल करने के लिए हमें चाहिए कि हम जिस तरह से पानी यहाँ तक जैसे पानी आया हमारा, अब यहाँ के बाद से हम इसे ऐसे कभी इस तरह से भी धो लें। अगर हम छल्ला अंगूठी वगैरह पहने हुए हैं या कड़ा पहने हुए हैं तो उसको चाहिए कि हमें ऊपर नीचे हिला देना चाहिए ताकि पानी सब जगह पहुँच जाए।
اسی طرح سے ہاں خواتین کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ پانی اس طرف ڈالیں گے. خواتین کے لیے مستحب ہے کہ وہ اندرونی طرف پانی ڈالیں گی, یہاں سے دھونا شروع کریں گی پونے کا. اس کے بعد مسح. مسح کے اصلی معنی جو ہے وہ چھو دینا ہے, مس کرنا, جسے آپ اردو میں کہتے ہیں مس کرنا, مس کرنا چھونا. اگر کوئی اپنی انگلی کے ذریعے سے سر کی جلد پر جہاں پر مسح صحیح ہو سکتا ہے وہاں پر ٹچ کر لے تو مسح صادق ہو جاتا ہے, یعنی اس نے مسح کر لیا. بہتر کیا ہے, اچھا کیا ہے؟ بہتر یہ ہے انسان کے اول اس میں چند چیزیں مسئلے میں ہمیں دھیان رکھنے کی ہیں, خیال رکھنا چاہیے. کیا کیا؟ پہلی چیز یہ خیال رکھنا چاہیے ہمارا سر گیلا نہ ہو. اگر گیلا سر ہے تو ہمارا یہ مسح نہیں ہو پائے گا. ایک بار ہم مسح جو ہونا چاہیے وہ صرف اور صرف اسی پانی سے ہونا چاہیے جو ہاتھ پر وضو کے ذریعے سے آیا ہے. یہاں پر ایک مسئلہ اور آتا ہے تھوڑا سا, جس میں بعض لوگ کبھی کبھی ہو سکتا ہے شکار ہو جاتے ہیں. کیا؟ مثلا ہم نل کے ذریعے سے کر رہے ہیں یا مثلا ہینڈ پمپ کے ذریعے سے کر رہے ہیں. ہینڈ پمپ کے ہتھے پہ خود پانی ہے, اچھا, یا اس کے نل ٹوٹی کو ہم نے بند کر دیا. اور خیال رکھنا چاہیے سب پانی کا بحران ہے ساری دنیا میں, یہ امانت ہے پانی ہم لوگوں کے پاس. پانی ہم لوگوں کے پاس امانت ہے, اسے ہر حال میں اتنا ہی استعمال کریں جتنی ضرورت ہے, کیونکہ کل سب کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا. اور جیسے حالات بن رہے ہیں اس حساب سے لگ رہا ہے جتنی تیزی سے پانی ختم ہو رہا ہے اس سے معاملات بہت خراب ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا ہم لوگوں کی جو اپنی توان بھر ہے, جو اپنی کوشش بھر ہے, وہی کوشش کرنی چاہیے کہ پانی کا بالکل صحیح استعمال کریں. حتیٰ کھیتی میں بھی اتنا پانی دینا چاہیے جتنی فصل کو ضرورت ہے. بیہودہ پانی خرچ نہیں ہونا چاہیے, اس کا اللہ کے یہاں حساب ہوگا. کیونکہ اب یہ دیکھنا ہے برابر گرمی بڑھتی چلی جائے, اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پانی کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے. ہاں, تو اب وضو کرتے ہوئے ہم نے نل کو بند کیا, اب وہ نل کی جو ٹوٹی تھی وہ گیلی تھی, اب ہم اتفاق سے مثلا سیدھے ہی ہاتھ سے اسے یا الٹے ہاتھ سے بھی بند کر رہے ہیں. اب جو ہم نے سر پہ اسے رکھا اس میں اس کی قریبی آ گئی, اس کی قریبی آ گئی. اب یہاں پر ہمارے لیے مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ وہ دوسرا پانی آ گیا, اب ہمارا مسح خراب ہو سکتا ہے. لہذا کوشش یہ کیجیے کہ آپ کی جو نل ہو اس وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ سوکھا ہونا چاہیے, یا پھر کیا کہتے ہیں پانی کو ہلکے ہی لینا چاہیے. جس وقت آپ وضو کرنے بیٹھیں تو یہ نہیں کہ ٹوٹی کھل رہی ہے, پانی دھڑا دھڑ بہ رہا اور ہم وضو کر رہے ہیں نواب صاحب. نہیں, پانی جو ہے وہ بہت کم کھلا ہوا رہنا چاہیے, جتنے پانی کی ضرورت ہے اس مقدار سے ہمیں وضو کرنا چاہیے. اور اچھا, اب کیا کہتے ہیں جب ہم مسح کر لیں تب ہمیں اسے ٹوٹی کو بند کریں. اچھا جی, اب اس کے بعد ہم نے دوسری چیز تیل. اگر تیل لگوا ہے سر میں تب بھی مسح نہیں ہو پائے گا, چونکہ یہ حائل اور رکاوٹ ہو جائے گا ہماری جو کھال ہے سر کی اور ہمارے ہاتھ کے پانی کے درمیان میں, تو ابھی مسح نہیں ہو پائے گا. اچھا, اب اس کے بعد جب ہم نے دونوں ہاتھ دھو لیے تو اب جب ہم مسح کر رہے ہیں تو مسح اوپر سے نیچے, بالوں کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اگر چھوٹے بال ہے کوئی حرج نہیں, بڑے بال ہیں مثلا یہ بال یہاں کا ہے اور یہ یہاں آن کر کے ٹک گیا مثلا دوسری جگہ جا کر کے, تو ایسے بالوں پر مسح نہیں ہو سکتا. لیکن جو بال اپنی جگہ پر ہی ہیں ان پر اگر ہاتھ پھیرتا ہے انسان تو اتنے بالوں پر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر بال کہیں اور کا ہو, بڑا کہیں اور ہو اور اس پہ اگر کوئی مسح کرے گا تو مسح نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات یعنی مسح ہمارا جو ہونا چاہیے وہ کھال کے اوپر ہونا چاہیے. بہتر ہے انسان پٹ انگلی کے ذریعے سے, جیسے یہ ایسے کرتا ہے, بالوں ایسے کرتے ہیں, اصل مطلب نہیں بنتا ہے ایسے مسح کرنے کا. اس کو بہتر یہ انسان ایسے کر کے کرے, اور اگر 3 انگلیوں سے کرتا ہے تو اور بھی اچھا ہے اطمینان کے لیے. اچھا, اب یہاں سے مسح میں ایک دو باتوں کا خیال رکھنے کی ہے. ایک بات خیال رکھنے کی یہ ہے کہ مسح کرتے وقت صرف ہمارا ہاتھ ہلنا چاہیے. مثلا یہ
तरीका गलत हो गया, यहाँ पर हमारा वुजू बातिल हो जाएगा। यानी हमारा हाथ वहीं रहे और सर पीछे को हो जाए, सर हमारा हरकत करे, हाथ हरकत ना करे, तो हमारा मसा गलत हो जाएगा, और जब मसा गलत हो जाएगा तो हमारा वुजू भी गलत हो जाएगा। तो लिहाजा सिर्फ ये हाथ ऊपर से नीचे की तरफ हरकत करे और सर हरकत ना करे। एक बात इसमें ख्याल रखनी, हमारा हाथ मसा करते करते यहाँ पर ये जल्दी में करना है, बस जल्दी है, तो अब यहाँ तक पेशानी तक आ जाए तब भी हमारा वुजू बातिल हो जाएगा। पेशानी तक हमारे यहाँ तक, यानी खाल पे सर के अलावा पेशानी पे उंगलियाँ हमारी हाथ नहीं आना चाहिए। इसी तरह पाँव के मसे में, पाँव के मसे में भी हमारी ये जो हथेली है, ये हाथ की हथेली, ये पाँव के पूरे पंजे को ढाँप दे, पूरे पंजे को ढाँप दे, और ये हमारी जो उंगलियां हैं ये पाँव के ऊपर, देखिए इस तरह से, यहाँ से हम मसा कर रहे हैं, इस सीधा हाथ से फर्श कीजिए, ये पाँव है, तो हम यहाँ से कहाँ से मसा करेंगे, ये जो हमारे पाँव की उंगलियां हैं इनके सिरों से हम मसा, सिरों से बाद लोग ये ऊपर ऊपर मसा कर लेते हैं, ये गलत है। यहाँ पर ये जो हमारी उंगलियों के सिरे हैं ये रह जाते हैं, तब भी हमारा मसा गलत हो जाएगा। इन उंगलियों, पाँवों की उंगलियों को शामिल करना जरूरी है। एक दूसरी बात क्या, दूसरी बात यह कि हमारा ये मसा जो है काब तक आना चाहिए, यानी पाँव का जो ये हिस्सा उठा हुआ होता है वहां तक आना चाहिए हाथ, इससे नीचे अगर आता है तो हमारा मसा सही नहीं होगा। चौथी बात जो मसले में दिक्कत करने की है वो ये करने की है कि पाँव नहीं हिलना चाहिए, पैर नहीं हिलना चाहिए, सिर्फ हमारा हाथ हरकत करना चाहिए। बाकी कोई सवाल इंशाअल्लाह।